صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جلیلہ سے پیدا فرمایا۔ آج آپ کی اس مسجد کے اندر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں تو ایسے پروگرام سننے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ شخص ہیں کہ مجھے یہ موقع میسر آیا کہ میں کچھ آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ تحقیق خلوص و محبت جانکار اسلاف انتہائی شفیق حضرت علامہ مولانا احمد صاحب جامع برکاتہ عالیہ اور خطیب اہل سنت نامش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف سلوی صاحب جامع برکاتہ عالیہ، آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ بھی دو چار باتیں کریں۔ زیادہ دیر نہیں، بس 2-4-5-10 منٹ کی بات ہوگی آپ کے ساتھ۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے، رب تعالیٰ کی عطا ہے، رب ذوالجلال کی رضا ہے کہ رب ذوالجلال نے اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہم اس وقت رب ذوالجلال کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لجپال کریم آقا کے ہم امتی ہیں، لجپال کریم آقا کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اور جو بھی میرے لجپال کریم آقا کے ساتھ پیار کرتا ہے رب ذوالجلال پھر اسے دنیا میں ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال آخرت میں بھی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ زندگی کا جو مقصد ہے میرے لجپال کریم آقا تشریف فرما ہے، اور یہ صرف پہلی بار نہیں بلکہ میرے لجپال جناب ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے۔ میرے لجپال کریم آقا تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کا جمع غفیر ہے، اور میرے لجپال کریم آقا صحابہ کے جھرمٹ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چور میں کا چاند ہوا کرتا ہے۔ میرے لجپال کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ سب سے تعجب والا، سب کو حیران کر دینے والا ایمان کن کا ہے؟ اب صحابہ اکرام علیہ رضوان سے یہ بات میرے لجپال کریم آقا نے پوچھی ہے، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتلاؤ کہ سب کو جو تعجب میں ڈال دے، سب کو جو حیران کر دے، حیرانگی میں کر ڈال دے، وہ ایمان کن کا ہے؟ اب صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب کو تعجب میں ڈال دے، جو سب کو حیران کر دے، وہ ایمان جو ہے وہ فرشتوں کا ایمان ہے۔ فرشتوں کا ایمان بڑا تعجب والا ہے، فرشتوں کا ایمان بڑا حیران کر دینے والا ہے، ان کے ایمان میں بڑی تعجب والی بات ہے، ان کے ایمان بڑا حیران کر دینے والا ہے۔ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ فرشتوں کے ایمان میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ فرشتوں کے ایمان میں حیران کر دینے والی کون سی بات ہے؟ وہ ہر وقت ربوبیت کے سائے میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت جو ہے نور الہی کے تجلیات کو دیکھتے ہیں۔ اگر رب ذوالجلال کو فرشتے بھی نہ مانتے تو اے میرے صحابہ بتاؤ کون مانتا؟ فرشتوں کا ایمان تعجب والا کوئی نہیں، فرشتوں کا ایمان حیران کر دینے والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرشتوں کا ایمان تعجب والا نہیں، اگر فرشتوں کا ایمان حیران کر دینے والا نہیں، پھر قال الملائکہ، فرشتوں کے بعد نبیوں کا ایمان بڑا حیران کر دینے والا ہے، نبیوں کا ایمان بڑا تعجب والا ہے۔ لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ نبیوں کے ایمان میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اگرچہ اعلیٰ ہے، اگرچہ افضل ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ رب ذوالجلال نے انبیاء کو پیدا فرمایا، لیکن میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ نبیوں کے ایمان میں کون سی تعجب والی بات ہے، کون سی حیران کر دینے والی بات ہے؟ رب ذوالجلال نے تاج نبوت عطا فرمایا ہے، رب ذوالجلال نے نبوت کا تاج ان کے سروں پر ٹکایا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کو نبی نہ مانتے پھر کون مانتا؟ رب ذوالجلال نے کتابیں انہیں عطا کی ہے، رب تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، رب ذوالجلال نے اپنا قرب انہیں عطا کیا ہے۔ اگر نبی بھی رب تعالیٰ کو نہ مانتے پھر کون مانتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبیوں کا ایمان بھی حیران کر دینے والا نہیں، پھر ہمارا ایمان بڑا حیرانگی والا ہے، ہمارا ایمان بڑا تعجب والا ہے۔ میرے اشعار کریم آپ کا مسکرائے ہیں، فرمانے لگے میرے صحابہ تمہارے ایمان میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ تمہارے ایمان میں حیران کر دینے والی کون سی بات ہے؟ تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، اگر ابو ہریرہ میرے پاس ہافتہ لینے کے لیے آیا ہے، میرے چادر میں ہاتھ ڈال کر حضرت ابو ہریرہ کو قوت ہافتہ عطا کر دیا ہے، تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اگر ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا ہے، ان کنکریوں نے میرا کلمہ پڑھ دیا ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ میرے چاند کو اشارہ دیا ہے، چاند کو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا ہے، تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ سورج ڈوب چکا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ دیا ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پھر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ میرے اشعار کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہارے ایمان میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اگر میں نے کسی کو چھڑی بنا دی ہے، میں نے چھڑی پکڑا دی ہے، وہ چھڑی تلوار کا کام کرتی ہوئی نظر آئی ہے، میں نے اگر اپنا پسینہ مبارک کسی ڈبیا میں بند کر دے دیا ہے، میرا پسینہ خوشبو کا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اے میرے صحابہ تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر مردہ جانور لے کر آئے ہیں، اس جانور نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اگر پتھر کو میں نے ٹھوکر لگائی ہے، پتھر نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، میں درختوں کے پاس سے گزرا ہو، درختوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، میں جنگل سے گزرا ہو، جنگل کے درختوں نے مجھ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ اے میرے صحابہ تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اگر جابر کے بیٹے مر گئے تو بیٹے مرنے کے بعد اگر میں نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی ہے، رب تعالیٰ نے انہیں مردہ کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ اے میرے صحابہ تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری بارگاہ میں کوئی بھی آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے، جو بھی تمنا لے کر آیا ہے، میں نے کبھی بلال کو کعبے کی چھت پہ بٹھا دیا ہے، کبھی سلمان فارسی کو اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے، میں نے تو ایسا ایسا کمال تمہیں دکھایا ہے۔ اگر تم بھی ایمان نہ لاتے تو لاتا کون؟ اگر تم بھی ایمان نہ لاتے تو لاتا کون؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان بھی تعجب والا نہیں، نبیوں کا ایمان بھی تعجب والا نہیں، ہمارا ایمان بھی تعجب والا نہیں، پھر آپ جانے آپ کا خدا جانے، آپ جانے آپ کا خدا جانے، ہمیں نہیں معلوم کہ حیران کر دینے والا ایمان کن کا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ لوگوں کو تعجب میں ڈال دینے والا ایمان کن کا ہے۔ میرے اشعار کریم آپ کا مسکرائے ہیں، مسکرا کر فرمانے لگے میرے صحابہ سب کو تعجب میں ڈالنے والا ایمان، سب کو حیران کر دینے والا ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا میرے گاتے پڑھنے والے ہوں گے۔ اے میرے صحابہ سب کو حیران کر دینے والا ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میرے نام پر اپنا مال بھی قربان کریں گے، اپنی جان بھی قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یقین مانیے یہ ان صحابہ کو میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا ہے، میرے لجپال کریم آقا نے انہیں فرمایا، میرے لجپال کریم آقا تشریف فرما ہے، معجم الکبیر پڑھ کر دیکھ لیں، سرکانی پڑھ کر دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی حدیث کی کتاب طبقہ 7 سے اٹھا کے دیکھ لیں، میرے لجپال کریم آقا تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی دور بیٹھ کے، اب میرے لجپال کریم آقا نے جب صحابی کو اتنی دور بیٹھا دیکھا نا، میرے لجپال کریم آقا نے نظر کی، اور جس پر میرے لجپال کریم آقا کی نظر ہو جائے سبحان اسی کی ہے آخرت۔ سبحان اللہ۔ انڈیا کے ایک مولوی صاحب ہے مولانا اسماعیل صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سفر حرمین شریفین، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اپنا سفر لکھا مدینہ پاک کا، عمرہ کرنے کے لیے گئے، بیت اللہ شریف کا وہاں پر طواف کیا، پھر اس کے بعد مدینہ پاک آئے، اپنی ساری روادات لکھی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں مدینہ پاک گیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے جا کر حاضری دی، اور وہاں پر جب بندہ حاضری دیتا ہے نا،
وہاں پر پھر یہ خاموش ہو جاتی ہے یا یہ بولتی ہے یا یہ بولتی ہے. سبحان اللہ. وہاں پر پھر آنکھ بولتی ہے یا دل بولتا ہے. مولانا اسماعیل کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جب حاضری دی نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر میں واپس آیا ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے. میں کھانا کھا رہا تھا, ایک بلی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. مولانا اسماعیل کہتے ہیں جب میں نے بلی کو دیکھا نا میرے دل میں خیال آیا بلی ہے, پھر بلی بھی شہر مدینہ کی ہے. بلی ہے, بلی بھی شہر مدینہ کی ہے. وہ مولانا اسماعیل کہتے ہیں میں نے بلی کو دیکھا, میں نے کچھ کھانا خود کھایا, کچھ بلی کو گرا دیا. اس کے بعد میں نے اپنی باتیں کی, لجپال کریم آقا کے روزے پر پھر حاضری دی. جب شام کا وقت آیا میں پھر کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں پہنچا. جیسے میں ٹیبل پر بیٹھا کوئی بلی آ کر پھر میرے ٹیبل کے پاس بیٹھ گئی. مولانا اسماعیل کہتے ہیں میں نے خود بھی کھانا کھایا, اسے بھی کھلایا. 3 دن ایسے ہی ہوتا رہا, میں 3 ٹائم وہاں پر جا کر کھانا کھاتا, وہ بلی آ کر سارے ٹیبلوں کو چھوڑ کر میرے ٹیبل کے پاس بیٹھ جاتی. وہ بلی میرے پاس بیٹھتی, مجھے بھی اس سے پیار ہو گیا. میں خود کچھ کھاتا, خود بلی کو کھلا دیتا. چوتھا دن جب آیا نا مولانا اسماعیل کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی, اس بلی کو مجھ سے بڑا پیار ہے, مجھے بھی اس سے پیار ہو گیا ہے, چلو مدینہ پاک کی نشانی سمجھ کر اس بلی کو انڈیا لے جاؤں گا. اس بلی کو نہیں ہے, جب میں نے یہاں پر جانا ہے, یہاں سے جانا ہے, آخری جب میں سلام کروں گا الوداعی سلام, اس وقت میں اس بلی کو اپنے ساتھ لے کر انڈیا چلا جاؤں گا. مولانا اسماعیل کہتے ہیں یہ دل میں میرے خیال آیا, بلی نے کھانا چھوڑ دیا, بلی نے کھانا چھوڑا, دوڑ لگا دی. مولانا کہتے ہیں میرے ذہن میں بات آئی کہ شاید کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو, شاید جب کھانے کی تمنا نہ ہو, شاید جب خواہش باقی نہ رہی ہو. مولانا کہتے ہیں میں نے خیر کھانا کھایا, چلا گیا, اپنی عبادات کی. رات کا وقت آیا, بلی نہیں آئی. پھر اگلا دن گزر گیا, بلی کھانا کھانے نہیں آئی. 2-3 دن گزر گئے, بلی کو میں نے نہیں دیکھا. میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے رہا تھا, لجپال کریم آقا کی سنہری جالیوں کو دیکھ رہا تھا, اپنے دل کی خواہشات کو لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری نظر جب جالیوں میں پڑی نا, میں نے دیکھا کہ وہی بلی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو بلی ہوٹل میں آ کر کھانا کھاتی تھی نا میرے ساتھ, وہ بلی جالیوں کے ساتھ لپٹ کر بیٹھی ہوئی. مولانا اسماعیل کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں ہوٹلوں میں, میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں سڑکوں کے اوپر, اور تو یہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہے. چلو تیرا ٹھکانہ پتہ چل گیا, تیرا مقام پتہ چل گیا, تو یہاں بیٹھتی ہے. جب آخری سلام کرنے آؤں گا نا تمہیں یہیں سے بوری میں ڈالوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. مولانا اسماعیل کہتے ہیں یہ بات میرے ذہن میں آئی. میں رات کو جیسے ہی ہوٹل میں پہنچا, میں سویا, میری قسمت کا ستارہ اوج سریا پر پہنچ گیا. میری آنکھ لگی, ایسی لگی کہ سیدھا جا کر مدینے والے کے ساتھ لگ گئی. میں سویا, ودوہا کے چہرے والے خواب میں آ گئے. آ کر فرمایا اسماعیل تو اس قابل نہیں تھا کہ تجھے زیارت کروائی جاتی. اسماعیل تو اس قابل نہیں تھا کہ ہم آ کر تجھے اپنا مکھڑا دکھاتے, لیکن ہمیں آنا پڑا. آج 3 دن گزر گئے, اس بلی نے کھانا پینا چھوڑ دیا. 3 دن سے وہ بھوکی پیاسی بیٹھی ہے میری جالیوں کے سامنے, اور میری بارگاہ میں عرض کر رہی ہے سونا اپنے اس امتی کو کہے خود جانا ہے چلا جائے, لیکن مجھ سے شہر مدینہ نہیں چھوڑنے ہوتا. سبحان اللہ. لجپال کریم آقا کا روزہ میں نہیں چھوڑوں گی. اے اسماعیل تو نے خود جانا ہے تو چلا جا, لیکن ہمارے شہر کی بلی نہ لے کر جانا. اب ذرا ایمان سے بتائیں, جو لجپال کریم آقا بلیوں کے ساتھ اتنی شفقت کرنے والے ہو, اگر انسان ہو مسجد میں بیٹھا ہو لجپال کریم آقا کا ذکر کرنے والا ہو, میرا ایمان یہ کہتا ہے لجپال کریم آقا اس کی عرضی سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے لجپال کریم آقا تشریف فرما ہے, صحابی بیٹھے دور. میرے لجپال کریم آقا نے آواز لگائی میرے پیارے ذرا میرے قریب آ جا. اب صحابی تھے, اٹھے, تھوڑا سا قریب جا کر بیٹھ گئے. لجپال کریم آقا نے پھر دیکھا, فرمایا پیارے ابھی دور بیٹھے اور قریب آ جا. صحابی تھوڑا اور اٹھے, توجہ سے سنیے گا, نوجوان میرے بیٹا میری طرف دیکھو. صحابی تھوڑا سا اور قریب آئے. میرے لجپال کریم آقا نے جب اپنے قریب بٹھا لیا نا, کون بٹھاتا ہے قریب کسی کو, جب تخت مل جاتا ہے, تاج مل جائے
پھر کوئی اپنے قریب کسی کو نہیں بٹھاتا. میرے لشکار کریم آقا نے پاس بٹھا کر نا میرے لشکار کریم آقا نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرے پیارے بتا کیا حال ہے تیرا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے, اللہ کی عطا ہے کہ جس نے آپ کا کلمہ پڑھنا بھی نصیب کر دیا ہے اور آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ آپ سبحان کا اللہ. دیدار بھی کر رہے ہیں. میرے لشکار کریم آقا نے فرمایا یہ بات نہیں پوچھ رہا, ذرا یہ بتا تیری اپنی خود بیتی کیا ہے, واہ یہ بتا آپ بیتی سنا. صحابی کی آنکھ جھلکی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں سب سے غریب آدمی, واہ سبحان اللہ. اپنے خاندان میں سب سے غریب ہوں, سب سے ماڑا ہوں. کوئی بھی مجھے خوشی پہ نہیں بلاتا, کوئی بھی مجھے شادیوں میں نہیں بلاتا. میں غریب جو ہوں, غریب کو کون پاس بٹھاتا ہے؟ جب بھی کوئی پاس بٹھاتا ہے غریب امیر کو بٹھاتا ہے. جب بھی پاس بٹھایا جاتا ہے اسے بٹھایا جاتا ہے جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہوں, جس کی معاشرے میں عزت کی جا رہی ہو, وہ صرف پیسے کی وجہ سے کی جا رہی ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں, پورے خاندان میں سب سے ماڑا ہوں, مجھے کوئی خوشی میں نہیں بلاتا, کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا, کوئی مجھ سے سلام لے کے راضی نہیں. میرے لشکار کریم آقا نے جب یہ سنا, میرے لشکار کریم آقا بھی محو گفتگو ہے, ابھی بات جاری ہے. رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. جبریل علیہ السلام آئے, آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیارے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا بڑی محبت والی, اور اس کا دکھڑا سن رہے ہیں, اس کی دل کی باتوں کو سن رہے ہیں, کل اس میں عصر کے بعد فوت ہو جائے گا, کل عصر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا, یہ مر جائے گا, یہ اس جہاں کو چھوڑ کر دوسرے جہاں میں چلا جائے گا. اب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس بندے نے کل مر جانا ہے, پھر پیار بدل جاتا ہے, پھر محبتیں بدل جاتی ہیں, پھر چاہتیں بدل جاتی ہیں, پھر خواہشات بدل جاتی ہے, پھر محبت کا انداز بدل جاتا ہے, پھر بندہ زیادہ اور محبت کرتا ہے. میرے لشکار کریم آقا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگے میرے پیارے اب اسے بتایا نہیں کہ مجھے پیغام آ گیا ہے, اللہ کا پیغام آ گیا کہ کل تو نے مر جانا ہے, عصر تک تیری زندگی ہے. میرے لشکار کریم آقا نے فرمایا میرے پیارے ذرا یہ بتا زندگی کی کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا, کوئی طلب, کوئی تڑپ ہے, کوئی چاہت ہے جو میں تیری خواہش کو پورا کر دوں. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواہش نہیں, آپ کا چہرہ دیکھ لیا, آپ کی زیارت کر لی, ساری خواہشیں پوری ہو. سبحان اللہ. میرے لشکار کریم آقا نے فرمایا نہیں پھر بھی کوئی خواہش ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے, ایک طلب ہے. میرے لشکار کریم آقا نے فرمایا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے میٹھا نہیں کھایا. واہ سبحان اللہ. اس دن سے لے کر جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس دن سے لے کر اب تک میں نے حلوہ نہیں کھایا, میٹھا نہیں کھایا. میرے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں ہوئے کہ بازار جا کر میٹھا خریدوں. میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں بازار جاتا وہاں پر جا کر حلوہ خرید لیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی گزر گئی, میں نے حلوہ نہیں کھایا, دل کرتا ہے حلوہ کھانے کا. غریب بڑا ہوں, پیسے نہیں ہے پاس کہ بازار جاؤ حلوہ خرید لوں. اب ذرا ایمان سے دیکھیں, اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اسلام کی اب یاری کے لیے اپنا خون دیا ہے, جنہوں نے اسلام کو تقویت دی ہے, اور پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا کہ مولا ہمارے گھر ملا اتنی غربت, اتنی غریبی کہ پوری زندگی حلوہ نہ خرید سکے, پوری زندگی بازار میں جا کر میٹھا نہ خرید سکے. اب جب یہ صحابی نے عرض کی میرے لشکار کریم آقا نے فرمایا پیارے تو نے پوری زندگی میٹھا ہی نہیں کھایا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا, دل کرتا ہے میٹھا کھانے کو, کیسے کوئی نہیں. میرے لشکار کریم آقا نے فرمایا اچھا کوئی اور خواہش, اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوں, دل کرتا ہے کوئی شریک حیات مل جائے, شادی ہو جائے,
کوئی شریک حیات مل جائے، خوبصورت جو ہے لڑکی مل جائے، میں اپنے دل کی باتیں اس سے کروں، اپنے دکھڑے اس کے سامنے کھول کر بیان کروں، اور پھر سارے جب سو جائیں وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کرے اور میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں لجپال کریم آقا آپ پر درود و سلام پڑھوں، میرے لجپال کریم آقا کی رحمتیں دیکھیں، میرے لجپال کریم آقا کا کرم دیکھیں. میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا اچھا یہ بتا کوئی نظر میں ہے؟ اب یہ محبت والی باتیں کون کرتا ہے؟ اتنی پیار والی بات کون کرتا ہے؟ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا اچھا بتا کوئی نظر میں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، میں غریب ہوں، ماڑا ہوں، تعلق بنتا نہیں، رشتہ بنتا کوئی نہیں، انہوں نے رشتہ دینا کوئی نہیں. میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا بتاؤ تو کون؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاچے کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی ہے، میری ہم عمر ہے لیکن چچا بہت امیر ہے، میں بڑا غریب ہوں، رشتہ نہیں بنتا. میرے لجپال کریم آقا نے دوسرے صحابی کو بلا فرمایا بلاؤ اس کے چچا کو، جاؤ جس دور دراز علاقے میں رہتے بلا کر لاؤ. جب وہ صحابی آئے میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا میرے پیارے تیری بیٹی کا نکاح میں اس نوجوان کے ساتھ کرتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ صحابی بول کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میری بیٹی کا رشتہ کسی اور میں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. کسی کا رشتہ چچا دیکھتا ہے، کسی کا رشتہ تایا دیکھتا ہے، کسی کا رشتہ اس کا مرشد طے کرتا ہے، اور کمال نہ جا اس بچی پر جس کا رشتہ امام الانبیاء نے طے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میں نے تیری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، کوئی اعتراض؟ کہا کوئی اعتراض نہیں. میرے لجپال کریم آقا نے نکاح پڑھا دیا. جب نکاح ہوا نا میرے لجپال کریم آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عثمان جی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عثمان کل ہے اس کا ولیمہ، ولیمے میں تو نے صرف حلوہ بنانا ہے. واہ سبحان اللہ. ولیمے میں صرف تو نے حلوہ بنانا ہے، اور ایسا حلوہ بنانا کہ آج تک کسی نے کھایا نہ ہو. فرمائے لجپال کریم آقا اور فرمائے عثمان غنی کو، عثمان غنی تو وہ ہے کہ آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ایک ایسا حلوہ بنائے گا آج سے پہلے مدینہ پاک میں ایسا حلوہ نہیں بنا ہوگا. میرے لجپال کریم آقا نے اور صحابی کو بلا فرمایا میرے پیارے بات سنو، کل عصر کے وقت تو نے اس کے گھر کے باہر چکر لگانے بیٹھنا ہے، اگر اندر سے رونے کی آواز آئے نا آ کر مجھے بتانا، پھر میں خود جاؤں گا جا کر تعزیت کروں گا، پھر میں خود اس کے گھر میں جاؤں گا. دوسرا دن آیا میرے لجپال کریم آقا مغرب کے ٹائم بیٹھے ہیں. میرے لجپال کریم آقا نے صحابی کو بلایا فرمایا ہاں رونے کی آواز تو نہیں آئی؟ اندر سے رونے کی آواز آئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی آواز کوئی نہیں آئی، یا اندر سے کیا کہا لگانے کی آواز آئی ہے یا آپ پر درود و سلام پڑھنے کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کبھی اللہ اکبر کی صلائیں تھی، کبھی آپ پر درود و سلام کے گجرے تھے. ہر کوئی جو اندر سے جب بھی آواز سنی ہے یہی آواز سنی، رونے کی آواز نہیں سنی. میرے لجپال کریم آقا نے اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیا. سبحان اللہ. یہ سر انور جب سجدے میں رکھا جائے خدا کی قسم قیامت والے دن، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میں اپنا سر جو ہے سجدے میں رکھ دوں گا رب تعالیٰ فرمائے گا میرے پیارے ہم نے قیامت جو ہے تیرا سر جھکانے کے لیے نہیں بلکہ تیری شان ظاہر کرنے کے لیے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت تیری شان کو ظاہر کریں گے. اے میرے پیارے سر اٹھا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تیری محبت موجود ہے، میرا مطالعہ نے اسے جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لجپال کریم آقا نے سر انور رکھا سجدے میں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال السلام کہتا ہے. سبحان آقا اللہ. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کل پیغام لے کر آئے تھے کہ کل اس نے عصر کے وقت مر جانا ہے، اس کا انتقال ہو جانا ہے، اس نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے. یہ تو بندہ زندہ ہے. واہ آتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر میں یہی لکھا تھا واہ کہ عصر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا، تقدیر میں یہی لکھا تھا. لیکن جب اس کے سامنے پوری زندگی اس نے جو نہ کھایا ہو، جب اس کے سامنے آیا نا، حلوہ بن کر میٹھی چیز بن کر سامنے آئے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہو گئی. کسی شریف فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو اس نے اپنی محرم کو کہا، شریک حیات کو کہا، اپنی زوجہ کو کہا، اے میری شریک حیات یہ سارا کچھ اٹھا. اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، سارا اللہ کے نام پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بندے نے پوری زندگی کو چیز کھائی نہ ہو واہ اور اس کی یہ تمنا اور خواہش و طلب ہو اس کے سامنے پڑی ہو، اللہ کے نام پہ قربان کر دی جائے. کہا کہ اس نے اللہ کے نام پر مانگا، میری شریک کی حیات میرا سامنے سے سارا اٹھا اور سارا اس فقیر کو دے دے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فقیر کو اس نے سارا کچھ مال دے دیا، اس فقیر نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، کہا مولا اس نے مجھے خوش کیا ہے، تو اسے خوش رکھنا. سبحان اللہ. اے مولا اس نے مجھے راضی کیا ہے، تو اسے راضی کرنا. اے مالک مولا اس نے میری پریشانی ختم کی ہے، تو اسے کبھی پریشان نہ کرنا، اور مولا ان کی خوشیوں پر سلامت رکھنا. سبحان اللہ سبحان. اب جب یہ فقیر نے صدا کی، پہلے اس کی زندگی میں یہی لکھا تھا کہ اس نے عصر کے وقت مر جانا ہے. ادھر سے شریف فقیر نے صدا لگائی ہے، رب تعالیٰ نے تقدیر بدل کر اس کی زندگی میں اضافہ فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اس لیے اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن نے ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کہ رب ذوالجلال لوح بھی تمہیں عطا کر دے گا، قلم بھی تمہیں عطا کر دے گا. یہ لوح ہے، یہ قلم ہے، جو تیرا دل کرتا ہے لکھتا جا، جو دل کرتا ہے مٹاتا چلا جا. سبحان اللہ. آج آپ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں رب ذوالجلال کا ذکر سننے کے لیے، لجپال کریم آقا کا ذکر سننے کے لیے، یہ بھی کوئی عام نہیں. اور پھر یہاں پر ایک اور بات، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں. جب میرے لجپال کریم آقا معراج میں تشریف لے گئے نا، معراج پر، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید ریش بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ آپ اونچا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت المعمور باریش آدمی ٹیک لگا کر چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے، کسی اور کتاب کی نہیں، قرآن کی. سبحان اللہ. میرے لجپال کریم آقا نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ بزرگ کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم خلیل اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. جو بچے نابالغ حالت میں حالت میں فوت ہو گئے، رب ذوالجلال نے یہ اہتمام کر دیا ہے، وہ کعبہ کی وہ دنیا کے بجائے بیت المعمور میں ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کروائی. سبحان اللہ. میرے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا، میرے لجپال کریم آقا نے جب یہ بات بیان کی نا، پھر میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا، میرے صحابہ آج یہ ہے، یہ تو بچوں کی بات ہے، جہاں پر میرا ذکر آ جائے یا رب ذوالجلال کا ذکر ہو، ذاکر بیٹھا ہو ذکر کرے اللہ کا، یا ذکر کرے میرا. یہ بڑی طویل حدیث پاک، اور حدیث پاک جہاں سے شروع ہو گیا الاختصار کے اندر، حدیث پاک ہے الاختصار میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک، ایک طرف سے مولا علی تشریف لائے، ایک طرف سے صدیق اکبر تشریف لائے. اب دونوں جب آئے نا اندر کمرے میں، دونوں کھڑے ہو گئے، توجہ میری جانب، دونوں کھڑے ہو گئے. آج صدیق اکبر نے کہا علی پاک آپ آگے چلیں، آپ آگے چلیں. مولا علی نے کہا میں اس سے آگے کیسے نکلوں جس کے سینے کو رب تعالیٰ کے محبوب نے ابراہیم کا سینہ کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کیسے آگے نکل سکتا ہوں جس کے سینے کو رب ذوالجلال نے ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ کہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے علی پھر میں اس سے آگے کیسے نکلوں جس کے بارے میں لجپال کریم آقا نے کہا ہو، جس نے عیسیٰ جیسا زور دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھ لے، جس نے موسیٰ جیسا جلال دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھ لے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھ لے. حضرت علی نے کہا نہیں نہیں، پھر میں بھی اس آدمی سے کیسے آگے نکلوں
کہ کائنات میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں، آج تک سورج اس بندے پر طلوع ہی نہیں ہوا، سب سے زیادہ نیکیاں صدیق اکبر کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کو یہ کہا کہ سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی پھر میں اس سے آگے کیسے نکلوں جس کے بچوں کو رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے جنت کی سرداری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ علی نے کہا میں اس بندے سے کیسے آگے نکلوں جس کے بارے میں لجپال کریم آقا نے یہ فرمایا ہے کہ سب کی نیکیوں کا صلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی ایک غار والی نیکی کا میں اجر اس سے نہ دے سکا بلکہ اللہ اس کو اجر دے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں اس بندے سے کیسے آگے نکلوں جسے رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے کہا ہے دنیا میں بھی علی میرا بھائی ہے، قیامت والے دن بھی علی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس بندے سے کیسے آگے نکلوں جس کو دنیا اور آخرت میں اخی کا لفظ بولا ہے۔ حضرت علی نے کہا میں اس بندے سے کیسے آگے نکل سکتا ہوں جس کی ساری کائنات میں نیکیاں بھی سب سے اعلیٰ اور جسے لجپال کریم آقا نے اپنی حیات کے اندر اپنے مصلے پر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا میں اس بندے سے کیسے آگے نکل سکتا ہوں جس کو رب ذوالجلال نے اپنا شعر کہا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، یہ بات ہو رہی لجپال کریم آقا اندر حجر پاک میں تشریف فرما ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار پریاں پہ گئی ہے، بار فساد پہ گئی ہے، بار یہ ڈیرا بنو جا کے بار پنچایت مکاؤ، باہر جو ہے یہ پریاں مکائیں، باہر جا کے اس کیس کا فیصلہ کریں۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا ہے ابو بکر و علی کس بات پر بحث ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا علی مجھے کہتے ہیں آگے ہو، میں کیسے علی سے آگے ہو سکتا ہوں؟ واہ سبحان اللہ۔ میں کیسے علی سے آگے ہو سکتا ہوں؟ حضرت علی نے کہا یہ صدیق اکبر مجھے کہتے ہیں آگے ہو، میں کیسے صدیق اکبر سے آگے ہو سکتا ہوں؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں کا پیار آپس میں اتنا ہے۔ میرے لجپال کریم آقا نے جب باتیں سنی نا، میرے لجپال کریم آقا نے اپنے ہاتھ کھولے، دونوں صحابہ کو ایک طرف لے لیا، صدیق اکبر کو ایک طرف لے لیا، علی المرتضیٰ کو پہلے چوما صدیق اکبر کے ماتھے کو، پھر چوما علی کے ماتھے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پہلے چوما صدیق اکبر کے ماتھے کو، پھر چوما مولا علی کے ماتھے کو، پھر میرے لجپال کریم آقا نے فیصلہ کیا، پھر میرے لجپال کریم آقا نے پنچایت ختم کی، پھر میرے لجپال کریم آقا نے ڈیرا بنیا۔ میرے لجپال کریم آقا فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق، اے علی المرتضیٰ سنو، کائنات میں اس وقت رب تعالیٰ نے جبریل کو مجھے بھیجا ہے، جبریل نے آ کے رب کا پیغام مجھے دیا ہے کائنات میں جتنے درخت ہیں قلم بن جائے، کائنات میں جتنا پانی ہے سارے کا سارا سیاہی بن جائے، نہ صدیق کی شان ختم ہو سکتی ہے نہ علی کی شان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے یا زندہ۔ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ کائنات میں جتنے درخت ہیں سارے بن جائے قلم، کائنات میں جتنا پانی ہے سارے بن جائے سیاہی، نہ صدیق کی شان ختم ہو سکتی ہے نہ مولا علی کی شان ختم ہو سکتی ہے۔ تمہیں رب تعالیٰ نے شان اتنی عطا فرمائی۔ پھر میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھنا جہاں پر ذکر ہو اللہ کا، جہاں پر ذکر ہو میرا، پھر رب ذوالجلال 70,000 فرشتوں کو اس نعمت میں بھیج دے۔ سبحان اللہ حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے، حدیث تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، سند کو صحیح ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے، متن پڑھ کے دینا میری ذمہ داری ہے۔ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا جہاں پر ذکر ہو اللہ کا، جہاں پر ذکر ہو میرا، وہاں پہ رب تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے لوگ دعا کرتے ہیں، ادھر سے لوگ دعا کرتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 70,000 فرشتوں کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے۔ پھر میرے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھنا میرا ذکر بڑھا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بڑی بات کہ مولا علی کے بارے میں میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ لجپال کریم آقا کا فرمان ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیں جن کے غلام کو دیکھنا عبادت ہے ان کے آقا کو دیکھنا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کے غلام کو دیکھنا تو ہوگی عبادت، جن کے مرید کو دیکھنا تو ہوگی عبادت، جن کے شاگرد کو دیکھنا تو ہوگی عبادت،
جن کے تلامذہ کو دیکھنا تو ہوگی عبادت، ذرا بتائیں ان کے آقا کو دیکھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان کے آقا اور ان کے مرشد اور ان کے نبی کو دیکھنا پھر کیا ہے؟ میرے لشکال کریم آقا یہاں تک میرے لشکال کریم آقا کے بارے میں شرع کا یہ فیصلہ ہے، میرے لشکال کریم آقا اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران لشکال کریم آقا بلا لیں، فقہ کا حکم ہے، شریعت مطالعہ کا حکم ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر میرے لشکال کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ، بس ختم۔ آخری بات یہ آخری مسئلہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لشکال کریم آقا بلا لیں، اپنی نماز کو چھوڑ کر، توڑ کر نہیں، اپنی نماز کو چھوڑ کر میرے لشکال کریم آقا کی بارگاہ میں چلے جائیں، اے مالک و مولا عبادت تیری ہے، نماز توڑ کر جائیں، چھوڑ کر، فرمایا توڑن دی لوڑ نہیں، چھڑ کے ٹور جاؤ، میرے لشکال کریم آقا بھیجے، بازار میں جاؤ، کام کرو، بات کرو، جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے آگے شروع کرو۔ سبحان اللہ، کیونکہ جتنی دیر لشکال کریم آقا کی اطاعت میں رہو گے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو لشکال کریم آقا کی اطاعت کرے گا حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے، رب ذوالجلال جو بیان ہوا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات کے معاملات کرتے ہیں رب تعالیٰ کی اہتمام اپنے